بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یہ سورہ حجرات کی آیتوں کی ترتیب جیسے بتائی گئی تھی، ابتدائی 5 آیتیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور آپ کے آداب کے تعلق سے، اور 4 آیتیں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے مقام اور ان کے آداب کے تعلق سے۔ اب یہ بات کی 3 آیتیں یہ ایمان والوں کے تعلق سے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں کچھ رشتے رکھے ہیں، ایک ایمان انسان کا رشتہ، ایک ایمان کا رشتہ، ایک انساب کا رشتہ، ایک اصہار کا رشتہ اور ایک جار۔ یہ کیا مطلب؟ انسان کا رشتہ ایک ہے، اس میں سارے انسان انسانیت کی بنیاد پر انسان ہیں، سب بنی آدم ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں یا بنی آدم فرماتے ہیں، کبھی یا ایھا الانسان، اس میں سارے انسان مراد ہے۔ تو اللہ نے انسان کو ایک عزت دی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو باعزت بنایا۔ تو انسان ہونا ایک عزت کی چیز، اسے ایک مقام اللہ نے دیا۔ وَحَمَّلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور تری پر اس کو چلایا۔ وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزیں اس کو عطا فرمائیں۔ کیوں؟ تاکہ وہ اللہ کی شکر گزاری کرے، شکریہ ادا کرے، اس کے لیے۔ تو انسان کا رشتہ ایک، اس سے آگے ایمان کا رشتہ۔ تو ایمان والے دنیا میں کہیں بھی ہو، انما المؤمنون اخوۃ، کہ ایمان والے وہ آپس میں بھائی بھائی۔ تو اس سے آگے انساب کا، نسب کا، خون کا رشتہ، باپ بیٹے ہیں، بھائی بہن ہیں، اس طرح سے۔ پھر اصہار کا رشتہ، سسرالی رشتہ۔ یہ رشتہ اللہ کے نام سے جڑتا ہے۔ ایک غیر مرد، ایک عورت، آپس میں ان کا کچھ بھی نہیں تھا، نہ رشتہ، نہ ناتا، نہ خاندانی تعلق، غیر تھے، لیکن اللہ کے نام سے یہ رشتہ جڑا۔ تو یہ رشتہ اصہار کا رشتہ ہے، سسرالی رشتہ ہے۔ اور ایک جار کا رشتہ ہے، پڑوس کا، والجار الجنوبی، والجار ذی القربى والجار الجنوبی والصاحب بالجنب، پڑوسی قریب کا ہو، دور کا ہو، رشتہ دار ہو، غیر ہو،
یہ پڑوسی ہے، حتیٰ کہ صاحب بالجنب، سفر کا ساتھی، سفر میں کوئی ہمارے ساتھ بازو بیٹھا ہے، وہ ہمارا سفر کا ساتھی، اس کا بھی حق ہے۔ دو سیٹیں ہیں تو ہماری ایک ہے، اس کی ایک ہے۔ سامان رکھنے کی جگہ ہے تو آدھی ہماری آدھی اس کی ہے۔ اب ہم 1.5 پونے 2 سیٹ پکڑ لیے، انہیں آگ پوچھا میں کہاں بیٹھنا ہے، تو زمین پہ بیٹھو گی کیا؟ سامان اٹھا کو پورا بھر کو اوپر رکھ لیا، انہیں آگ کو میں کہاں جی رکھنا ہے، تو سر کو رکھ لو بولے۔ اچھی بات نہیں ہے، بہت بری بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی میں ہمارے اخلاق ظاہر ہوتے، اسی میں لوگ ہمارے کو پرکھتے۔ ہماری نماز روزوں کا علم لوگوں کو نہیں ہوتا، ہمارے اخلاق یہ ظاہر ہوتے۔ تو اس میں تھوڑی جو ہے ہماری طرف سے چھوٹ ہو، ذرا لچک ہو، ذرا کشش ہو، تو آگے والے بہت متاثر ہوتے، بہت متاثر ہوتے، بہت اچھا گمان ہمارے بارے میں لیتے۔ تو سفر کا ساتھی، اس کا اپنا ایک حق ہے۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ریل میں سفر کر رہے ہیں، انگریز کا زمانہ، سامنے انگریز تھا سیٹ پہ، وہ گیا ٹوائلٹ کو اور پھر آ گیا، تھوڑی دیر میں آ گیا۔ تو ایسی بات میں پوچھے مسٹر صاحب آپ گئے بھی پھر آئے بھی، کیا بات تھی ایسا؟ تو بولے وہ مجھے ٹوائلٹ جانا تھا، ضرورت تھی مجھے، لیکن میں گیا تو بہت گندا تھا وہ، میں واپس آ گیا۔ یہ بات حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سن لیے، خاموش ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد خود گئے اور پورے بیت الخلا صاف کیا، اور آ کر کیا بولے، جناب آپ تو اس وقت گئے تھے اور آپ نے تو آ کر کہا تھا کہ وہ گندا ہے، لیکن ابھی میں دیکھ کر آیا ہوں کسی نے اس کو بالکل صاف کر دیا ہے، آپ فارغ ہو کر آ سکتے ہیں۔ وہ گیا اور پھر دیکھا تو واقعی کسی نے اس کو صاف کیا ہے، وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر آئے۔ اب دیکھو حضرت شیخ الاسلام ہے، شیخ العجب والحرم ہے، اتنی بڑی ہستی ہے، لیکن ساتھ کے سفر کرنے والے کی راحت کے واسطے جا کر بیت الخلا صاف کر کے آئے۔ اللہ کہتے ہیں ایک دوسرے ایک تھے صاحب، ان کو حضرت سے بڑی بیر تھی، وہ بار بار حضرت پر کچھ نہ کچھ بولتے رہتے تھے، حضرت پر تذکرہ تبصرے کرتے رہتے، لیکن جب ان کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی، وہ آ کر حضرت کے پیر پکڑ لیے، معاف فرمائیں حضرت، میں آپ کو پہچانا نہیں، میں آپ کے بارے میں بہت کچھ بول دیا، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجیے۔ تو حضرت کچھ بھی بولے نہیں، بولے بھائی ہمارا ایک بھائی ہے، وہ انسانیت کے ناطے میں ہمارا سفر کا ساتھی ہے، وہ اس کو تکلیف ہوئی، اس کی تکلیف کو دور کیے، بس اور کیا بات رہی کرتا ہے بس۔ اب دیکھو وہ غیر بھی متاثر ہوا، اور اپنے جو غلط فہم میں مبتلا تھے، جن کو بیر تھی، دوری تھی، وہ بھی قریب ہو گئے۔ تو سفر کی وجہ سے انسان جو ہے پہچانا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے دوسرے صاحب کی تعریف کی، تو حضرت نے فرمایا اچھا تعریف کرتے ہو، تم ان کو جانتے کیا، تمہاری رشتہ داری ہے کیا، ان سے پوچھے۔ نہیں بولے۔ اچھا رشتہ داری نہیں تو چھوڑو، وہ تمہارے پڑوسی کیا بولے؟ یہ پڑوسی بھی نہیں۔ اچھا کبھی سفر میں ساتھ ہوا ہے کیا، ساتھ رہے ہیں کیا آپ لوگ؟ ایسا نہیں بولے۔ تو حضرت پوچھے، پھر فرمائے تجھے اسے تعریف کرنے کا حق نہیں ہے،
تو اس کو پہچانت نہیں ہے۔ انسان ایسی حالتوں میں پہچانا جاتا ہے، سفر کی حالت میں ہو، پڑوس کی حالت میں ہو، یا کوئی معاملہ ہو۔ کیا معاملے میں اب کھرا کھوٹا سب باہر پڑ جاتا ہے، وعدے کا کتنا پکا ہے، سچا ہے، زبان کا کتنا سچا ہے، سب چیزیں معاملات میں پڑ جاتی باہر۔ ہاں، اس لیے معاملات صاف رہنا چاہیے، اس کی وجہ سے بہت اثر ہوتا، بہت اچھا اثر ہوتا ہے۔ بیپار کے ذریعے سے انسان امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ بیپار کرے، لوگوں کے دلوں کو جیت لیتا۔ آج کل دکانوں میں ایک چیز لکھی رہتی، اسی طریقے سے بل بک میں بھی لکھ دیتے، گوڈس ونس سولڈ ول ناٹ بی ٹیکن اگین کر کے۔ جو چیزیں ایک بار فروخت کر دی جائیں وہ دوبارہ نہیں لی جائیں گی۔ ایک تاجر، بڑی دکان ان کی، ایک جوڑا مرد عورت کا آیا، کوئی سامان خریدے، وہ خرید کے باہر جب گئے تو ادھر وہ بیوی بولتی یہ نکو، یہ ہے نہیں کیا گھر میں، کئی کلیس تمہیں؟ اب انہیں بولتا ہے ہمیں لے لینا، اب کیا کرنا؟ وہ بولتی نہیں واپس کر ڈالو۔ یہ بولتا واپس نہیں لیں گے نا، نہیں واپس ہی کرو، تمہیں ضرورت نہیں ہم نا۔ یہ میاں بیوی کے درمیان میں بات چل رہے کر ہے کیا؟ میاں کو بیوی کبھی تعریف کرتی سوچ نہیں، کتنی اچھی ساڑی لا کو دیو، کیا آتی بھی دیو، نوٹو نوچو کر کو کیا آتی بھی ایک رکھتی سوچ انہیں، کیا کتنا اچھا جوڑا لاگ دیں دے، ایج کیا، ایساج کیا، دوسرا نہیں کیا، یہ چوس کا۔ ہمارے حضرت بولے تمہیں 4,000 کی ساڑی لے جا کے دیے تو بھی 40 نمبر ہی دیتی سنے، 400 کی لے جا کے دیے تو بھی 40 نمبر ہی دیتی سنے، کہتا تمہیں بھاری جوڑا لے لگ جاؤ، ایج کیا، ایساج کیا کہتی انہیں۔ مجھے بھی یاد ہے، میں بمبئی سے ایک بار بہترین جوڑا لایا، ایسا لایا، اتنا اچھا تھا وہ، پورے خاندان کے افراد دے، پوری عورتیں آہ واہ کیا لائی دی، کیا کلر دی، کیا کپڑا دی، گھر کو ایسا تعریف کرے جو کرے، کیسا ہے دیکھو وہ، پہنے تو بدن میں ہے، اتنا ہلکا بھی ہے، اتنا سافٹ بھی ہے، کلر بھی اتنا ڈیسنٹ ہے، کتنا بہترین ہے، گھر کو اتنا بولے تو بولے، لیکن اپنا نمبر ہوتے ملے، ایج کیا جی لائے سے دوسرا نہیں کیا جی، کر کو کیا کرنا۔ خیر عورت کی فطرت ہے، وہ شوہر ہونا کیا زیور ہونا ہے، تو زیور ہونا کر کو بولی گی کیا۔ او میں ينشأ في الحلیۃ وهو فی الخصام غیر مبین کہتے ہیں، ویسا لڑنے جھگڑنے میں فرسٹ رہتی ہے بھائی کو۔ اب ادھر جو ہے انہیں بولتی ہے واپس کرو، مرد بولتا ہے نہیں انہیں لیں گے نہیں، ایسا۔ جو مالک تھے کاؤنٹر پر وہ سن لیے کچھ آواز آ رہی ہے نہ کر کے، نوکر کو بھیجے، اور نوکر جا کے پوچھا کیا قصہ ایسا، بولے تو ایسی بات چل کر ہے ایسا۔ تو انہیں آ کر نوکر بولتے ہی یجمان بولے فوراً ان کو بلاؤ واپس، کیا بھائی کیا قصہ ہے؟ نہیں یہ چیز ہمیں لے لیے تھے، وہ بیوی بولتی گھر میں ہے، وہ نہ کو ضرورت نہیں، واپس کرو بولتی ہے، میں بولتا ہوں نہیں لیں گے انہوں، ایسا ہے۔ دکان والا بولا نہیں ضرور دے دیجیے، ہم لے لیتے ہیں فوراً کر کے، واپس لے کر ان کے پیسے بھی دے دیے۔ ان کو ایک حدیث یاد آ گئی، اس کو بیع اقالہ بولتے، کتابوں میں اس کو بیع اقالہ بولتے۔ جو خریدار کوئی چیز خرید کر اس پر نادم ہو، شرمندہ ہو، افسوس کرے، پھر اس کو واپس کرے، تو جو دکاندار اس کو لے لیتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ چھوڑ کر دیتا ہے اسے، چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کر کے اسے معاف کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ انہیں چھوڑ کر دیا کیا، میرے بندے کو میں بھی اسے چھوڑ کر دیتا ہوں کر کے، وہ حدیث ان کو یاد آ گئی، تو فوراً وہ چیز بھی واپس لے لیے۔ اس کے بعد
बिल बुक में बदल दिए, गुड्स वंस सोल्ड विल बी टेकन अगेन करके, एक बार बेची गई चीज दोबारा ली जाएगी घर को, ऐसा बदल दिए, नहीं ली जाएगी घर को था। लोग बोले अच्छे हजरत तुम्हें अच्छे हाजी साहब अच्छा व्यापार करे जाओ, क्या छोना शौक है की क्या खिस्सा, कौन जी शोभ ले लग जाने वाले सभी ले लग जाएंगे, वापस लाको, ये नको हजरत ये जरूरत नहीं घर को वापस करते रहेंगे, तुमने क्या व्यापार कैसा होना चाहिए। उन्होंने बोले नहीं नहीं अल्लाह अल्लाह मेरे व्यापार को बढ़ा दिया गया। वो कैसा जी बढ़ेगा व्यापार तुम्हारा, कोई 200 की चीज लेकर गया, वापस लाकर देते हुए मैं फौरन 200 से वापस करने गया तो उन्हें नहीं संजय जरा कर अंदर जाकर 600 की चीज अभी ले लग जाता मेरे पास से। ऐसा अल्लाह मेरे व्यापार को बढ़ा दिया, मेरे ऊपर लोगों को ट्रस्ट भरोसा आ गया ऐसा करके। तो वैसा व्यापार में इंसान पहचाना जाता, सफर में पहचाना जाता, मुआमलात में पहचाना जाता। तो बता रहा था मैं ये कि हमारे मुआमलात अच्छे हों हर एक के साथ, तो इसकी बुनियाद पर पूरे दुनिया के इंसान हमारे से मुतासिर होंगे। तो वैसा पड़ोस का एक रिश्ता बहुत अहम रिश्ता है, उसके बारे में इतनी ताकीद इस्लाम में वारिद हुई है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इतना बार बार आकर पड़ोसियों के बारे में बोलते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझने लगे कि अब पड़ोसियों को वरासत में भी हिस्सा देंगे, ऐसा मसला आ जाएगा देने का करके सोच रहे थे। इस दर्जे पड़ोसी का लिहाज रखना चाहिए। तो ये जो रिश्ते हैं अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, कि ईमान वाले आपस में भाई भाई। तो फास्लिहु बैन अखवैकुम, तो तुम अपने भाइयों के दरमियान सुलह सफाई करो, कोई भी मामला हो उसे हल कर लो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुरहमून, शायद तुम पर रहम किया जाए। तो सुलह सफाई करना, अच्छा अब देखो पहले पॉजिटिव चीज बता दिया, अब नेगेटिव चीज बता रहे। पहले भाई कर बोलकर उसके साथ अच्छा सुलूक करो, अच्छे तरीके से रहो बता दिए। अब अच्छे तरीके से रहो कर बोलने के बाद बुरा सुलूक करो कर बोलेंगे क्या, बुरा सुलूक मत करो, समझ गए। अब उसमें कैसा तरीका अपनाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौम, ईमान वालों ये कौम दूसरे कौम का मजाक न उड़ाए, ठट्टा न करे, अच्छा उनको गिरे हुए अंदाज में, गिरे हुए अल्फाज में उनको छेड़ कर मजाक करके, अच्छा ऐसा न करे। फरमाया असा यकूनु खैरम मिन, हो सकता है कि वो तुमसे बेहतर हो। तो जो जिस कौम को तुम बुरा कह रहे हो, ठट्टा कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, वो कौम तुमसे बेहतर हो, मजाक नहीं। अच्छा देखो चंद बातें बोलता हूं मैं। बेतकल्लुफी, ये बेएहतरामी पैदा करती, फिर बेएहतरामी दिलों को तोड़ती। क्या मतलब, क्या अब एक तो एहतराम करो, अच्छा अच्छे तरीके से पेश आओ, अच्छी तरीके में पेश आते हुए उनको खुश करने के अंदाज में, उनके दिल को बहलाने के अंदाज में कुछ जरा हंसाए जैसी बात करो, इसकी इस्लाम में गुंजाइश है। अच्छा उनके दिल को खुश करने के लिए, दिल को खुश करने के लिए कैसा, हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु छोटी उम्र के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम, 10 साल खिदमत करें, बहुत से वाकयात थे उनके। एक बार उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ज़ल उज़नैन बोले, आए 2 कानों वाले बोले। क्या बोले, आए 2 कान वाले। अब इंसान को कितने कान रहते बोलो, हैं 2 कान इसकी सब जगह होता है, तेनाली में भी होता है,
دو کان نے ایک انکھی کی، دو انکھیں کی، ناک کے وہ بھی دو کی. خیر، تو دو کان والے بولے. اب ہر انسان کو دو کان ہی نہ رہتے، بولو جھوٹ کیا وہ سچی چو، ایک مذاق کے طور پر. اے دو کان والے بولے کیا؟ ذرا لوگ مذاق کرتے. ہمیں اسکول، ہمیں مدرسے میں پڑھتے تھے وہاں کاشی پور مذاق. بچے دوسرے کو مذاق کر لیتے. ایک جنا سائیکل چلا لگاتا ہے، دوسرا جنا دے 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 چکر چتو دڑا، چکر چتو دڑا کہتا ہے. چاک پھرتا ہے دیکھ رہے، چاک پھرتا ہے دیکھ رہے. انہیں اوپر نیچے کو بریک مار کو انگڑا آگت چکر چتنتا نا کی ونڈی اوٹنا چکر چتنا. گاڑی چلائے تو چاک پھریں گا نہیں، میں غلط کیا بولے آ گیا، انہیں اوپر نیچے ہوگا. تو ویسا بعض لوگ طبیعت رہتی، چاک پھرتی ہے، چاک پھریں گی، گاڑی چلی تو چاک پھرتی سوچی کیا ویسا. یہ ایک مذاق ہے، اس میں تکلیف نہیں ہے. دل جوئی کے واسطے ایسے بہت سے واقعات حدیث کی خود کتابوں میں ہیں، سمجھ گئے. ایک بوڑھی آئی جنت کی جانے کی دعا کے واسطے، اس طرح سے رسول اللہ فرمایا بوڑھی جنت کو جانگی نہیں گدھلی. انہیں رولک بڑھ گئی، وہ کیا، وہ میں کیا کر ڈالی، میں جانگی نہیں کیا، میں جاننا نہیں کیا. ایسا نہیں، بڈھی جاتی نہیں ہے. ارے یہ کیا رہے. تو رسول اللہ فرمایا دیکھو تمہیں جائیں گی کر کے نہیں بولا میں، جب جنت میں جائے گی تمہیں بڈھی نہیں رہیں گی، کیا رہیں گی، جوان رہیں گی. تو اللہ تعالیٰ جنت میں جب بھیجیں گے تو سب کو بھی کیا ہے، انا انشأناہن انشاء وجعلناہن ابکارا. کم عمر بنا کر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، جنت میں ڈالیں گے. تو ہر ایک بھی جو ہے جنت میں جردن مردن کہلا اس طریقے سے رہیں گے. ہاں، ایک دم بھری جوانی والے رہیں گے. تو بوڑھی ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائیں گے، سمجھ گئے. اب بات صحیح ہے، کیا بھی غلط نہیں ہے. ایک صحابی آئے، رسول اللہ میں سفر میں جانا، مجھے سواری کی ضرورت ہے. تو تجھے اونٹ کا بچہ دے تو میں کیا اونٹ کا بچہ. انہیں بولے اونٹ کا بچہ لے کے میں کیا کرنا، اونٹ کا تو اس میں سواری کرے جا، اونٹ کے بچے کو سواری کیسا کرنا. نہیں نہیں، اونٹ کا بچہ دے تو گئے. اب اونٹ کا بچہ کیا کرنا آگے تو دیکھ کتنا بڑا بھی اونٹ رندے، اس کی اماں کا بچہ نہیں ہونے بولو کتنا بڑا بھی رہتے بھی ہے کہ نہیں کیا. اب خادر حسین بھائی تھے، ان کے بابا بیٹے نہیں کہ تمہیں بیٹے نہیں کیا، بولو غلط کیا بولے، صحیح بات ہی ہے. تو وہی سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے بالکل صحیح بولے. کیا کھجور کھاتے ہیں، بیجا بھی علی رضی اللہ عنہ کی طرف رکھ ڈالتے ہیں کیا. اب علی اتنے بیجا تمہیں اتنے کھجور کھا لیے دیکھو. اب ایک طرف سے بات مذاق کے طور پر کھجور کھا کر بیج ادھر رکھ دیے تو انہیں ڈبل کھائے سکا. انہوں کیا یا رسول اللہ ادھر بیجا پورے ہضم ہو گئے نا، بیجا کے ساتھ کھائے گے کیا گھر کو. انہوں ایسے طریقے سے سمجھ رہے ہیں. تو آپس میں رشتہ بھی ہے، اگر سسرالی رشتہ بھی ہے، داماد کا خسر کا خاندانی رشتہ بھی ہے، صحابی رسول بھی ہیں، پھر بھی مذاق بھی ہو رہا. یہاں ایک بار حضرت علی رضی اللہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ کا انبن ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھیں یہ حالت ہے ایسا. تو یہ ایک بار دوسری بار آئے تو گھل مل کر ہیں، سمجھتے ہیں آپس میں. تو رسول اللہ فرمائے ادخلانی فی سلمکما کما ادخلتمانی فی حربکما. تم دونوں مجھے اپنی صلح میں بھی شامل کر لو، جیسے تمہیں دو جنے لڑائی میں مجھے شامل کرے تھے نہیں کیا. پہلے وقت میں تم لوگ لڑتے وقت بھی میں تھا نہیں کیا، اب دو جنے بھی مل کے ہی صلح کر لے نہیں کیا. اب صلح میں بھی مجھے کیا کر لو، مجھے شامل کر لو. ایسا کرتے میاں بیوی جھگڑے ہوتے رہتے، زیادہ کیا بھی اسے پکڑا لینا نہیں، باہر کر لینا نہیں، تیسرا آدمی جا کے بات کر لینا نہیں. مل جاتے وہ لوگ، اب لڑتے بعد میں مل جاتے کیا. نہیں تو تیسرا آدمی جا کے کیا تم بات کر رہا
بعد میں ان دونوں نے مل گئے تو اس کی بات دل میں چپتی رہتی، وہی سے وقت میں آپ کو ایسے بات بولے نا، ایسا کرے نا، ایسا بولے نا، اگر سمجھتے تو کیا بول رہے تھے آپس میں؟ نمبر ایک، بے تکلفی نہیں ہونا۔ بے تکلفی کے معنی کیا؟ بہت فری ہو جانا، آ رہے جا رہے اٹھ رہے بیٹھ رہے گھر کو، یہ بے تکلفی سے ایک قدم آگے بڑھ کر اس کی وجہ سے بے احترامی پیدا ہو جاتی۔ بے احترامی، بے احترامی کی وجہ سے پھر دل ٹوٹنے لگتے، کیا ہو جاتے؟ دلوں میں برازگی آ جاتی۔ ایسی نوبت نہیں آنا، یہ آئے بغیر آپس میں کیا طیب خاطر کے واسطے، خوش دلی کے واسطے کچھ میٹھے انداز میں، محبت بھرے انداز میں، مزاحیہ انداز میں کچھ بول لیے بلا لیے، وہ الگ بات ہے، لیکن دل ٹوٹ رہا ہو ایسا نہیں۔ سمجھ گئے؟ ہمارے واقعات میں ایک بڑے مفتی صاحب تھے، کیا وہ بچے شرارت سب کرتے نا، آؤ جناب کر بلاتے، کیا آؤ جناب کہتے اسے، انہیں خوشی حضرت مجھے جناب بولے کر کو۔ اور ایک استاد دیکھ کو پوچھے، کیا حضرت پوٹا اتنا شرارت کرتا ہے انہیں، اسے جا جناب کر کو تمہیں بلاتے نا اتنے عزت سے کہ تو مول صاحب میں اسے جناب بولتا، سو جیم سے جاہل لے، نون سے نالائق، الف سے احمق، بے سے بے وقوف کر کو جناب کر کو میں بلاتا ہوں، سو انہیں خوش ہو جا کو مجھے حضرت جناب بولے کر کو سوچ لیا تو سوچ لیندے میں کیا سمجھ گیا ویسا۔ تو کیا بتا رہا تھا میں؟ بے تکلفی نہیں ہونا، بے تکلفی سے بے احترامی پیدا ہوتی، بے احترامی سے دل ٹوٹتے۔ دل ٹوٹنا یہ بہت بری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ سے فرمایا، یقیناً تیری حرمت ہے، تیری عزت ہے، لیکن ایک مومن کی عزت تیری عزت سے بڑی ہے، ایسا تو اس لیے کسی بھی ایمان والے کی بے حرمتی نہیں کرنا، بے عزتی نہیں کرنا، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ اس طریقے پر رہیں گے تو دنیا میں کہیں بھی رہو سب گھلے ملے رہیں گے، خوشی کے ساتھ رہیں گے، ورنہ کتنی دور بھی رہو نفرتیں پھیلتی رہیں گی۔ حضرت پیر صاحب دامت برکاتہ فرمائے، ہر ایک بھی نفرت کرے اور ایک دوسرے کے راستے میں کانٹے بچھائے تو ساری سڑک کانٹوں سے بھر جائے گی، اور اگر ایک دوسرے کے لیے پھول بچھائے تو پوری زمین پھولوں سے بھر جائے گی۔ یہی فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے کا احترام ہمیں نصیب فرمائے اور سب کو خوشیاں بھری زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی،
یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 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 یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، 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 واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، 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 انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے، ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے، اور ہم تمام کو ان کے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، انشاءاللہ دعا ہوگی۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔
नियत ये करे अल्लाह की रहमत आ रही है, दिल में समा रही है, दिल से गुनाहों की जुल्मत और स्याही दूर हो रही, और दिल जज्ब शुक्र से कह रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हान रब्बिल अला अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र या रब्बी या अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तर्हमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना ला तजअलना फितनतन लिलक़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा अक़सिम लना मिन ख़श्यतिक मा तहूलु बिही बैनना व बैन मासियतिक
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ گناہ بہت ہوئے ہیں اللہ، چھوٹے بھی بڑے بھی، جان کر بھی انجانے میں بھی، تنہائی میں بھی، مجمع میں بھی، دن کے اجالے میں بھی، رات کے اندھیرے میں بھی۔ اللہ تمام گناہوں کو معاف فرمائیے اللہ، آپ نے بہت معاف کیا اللہ، پھر بھی معاف فرما دیجیے اللہ۔ اللہ آپ کو معاف کرنا پسند ہے اللہ، آپ معاف فرما دیجیے اللہ۔ اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے اللہ، آئندہ بھی گناہوں سے بچا لیجیے اللہ، گناہوں کی جگہوں سے بچائیے اللہ، گناہ کے خیالات سے بچائیے اللہ، ہر برائی سے بچائیے اللہ۔ اے کریم آقا، ہم بہت جلدی بہک جاتے ہیں اللہ، پھسل جاتے ہیں اللہ، ہم کو سنبھال لیجیے اللہ، ہم کو بچا لیجیے اللہ۔ ہم گناہ کرنا نہیں چاہتے اللہ، ہم آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے اللہ، ہے اللہ ہم آپ کو غصہ دلانا نہیں چاہتے اللہ، نفس و شیطان ہماری راہ مار دیتے ہیں اللہ، ہم کو بہکا دیتے ہیں اللہ۔ اللہ رحم فرمائیے اللہ، کرم فرمائیے اللہ۔ آپ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، جو فرعون انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، میں تمہارا بڑا معبود ہوں۔ اے اللہ آپ نے فرمایا قولا لہ قولا لینا، اس سے نرم بات کرنا۔ اللہ ہم تو آپ کی کو سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے پکارتے ہیں اللہ، آپ ہمارے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ فرمانا اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ۔ دیکھتے دیکھتے آدھا مہینہ گزر گیا ہے اللہ، اسی طریقے سے باقی دن بھی گزر جائیں گے اللہ، ہماری سستی کو، لاپرواہی کو، کاہلی کو، اے اللہ بے توجہی کو معاف فرما دیجیے اللہ، ہمت اور حوصلہ عطا فرمائیے اللہ، اپنے فضل سے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے، شوق عطا فرمائیے، ہمت عطا فرمائیے، اے اللہ اعمال میں یکسوئی عطا فرمائیے، دل جمعی عطا فرمائیے، نمازوں کی حاضری اور حضوری عطا فرمائیے، اے اللہ تلاوت کی حلاوت عطا فرمائیے، مناجات کی لذت عطا فرمائیے۔ ساری چیزیں پھیکی پھیکی ہیں اللہ، معاف فرمائیے اللہ، اخلاص ڈال دیجیے اللہ، الہیت پیدا فرما دیجیے اللہ، اے اللہ ایسی بنا دیجیے اللہ کہ جو آپ کو پسند آ جائے اللہ۔ اے اللہ آپ خود ہماری رہبری فرمائیے اللہ، اے اللہ ایمان کامل عطا فرمائیے، یقین صادق عطا فرمائیے، حسن عمل عطا فرمائیے، اخلاق حسن عطا فرمائیے، اے اللہ آپ کے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے اٹکے ہوئے کاموں کو اے اللہ آسان فرمائیے۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ، کسی کے گھر کا مسئلہ، کسی کی جائیداد کا مسئلہ، کسی کے گھر بار کا مسئلہ، کسی کے کاروبار کا مسئلہ، اے اللہ مسئلوں کو آسان فرما دیجیے اللہ۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اے اللہ جس کو آپ آسان فرما دیں وہ آسان ہو جاتا ہے اللہ، آپ کن فیکن کے مالک ہیں اللہ، بس آپ ارادہ فرما لیجیے اللہ۔ ہم کمزور ہیں اللہ، بہت بے صبرے ہیں اللہ، ہم سے برداشت بھی نہیں ہوتا ہے اللہ، اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائیے، ہم امتحان کے لائق نہیں ہیں اللہ، اے اللہ ہمارے معاملات کو آسان فرما دیجیے اللہ، اے اللہ قرض سے مرض سے بچائیے اللہ، قلت سے علت سے ذلت سے بچائیے اللہ، کسی کا محتاج نہ بنائیے اللہ، محتاجوں کا محتاج نہ بنائیے اللہ، اے اللہ ڈاکٹروں کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بنائیے اللہ، سب کو صحت سلامتی عافیت عطا فرمائیے اللہ، سب کے گھر بار کی کاروبار کی حفاظت فرمائیے اللہ، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے اللہ، دینی جمعیتوں اور جماعتوں کی حفاظت فرمائیے اللہ، مسجدوں کی، مدرسوں کی، مکتبوں کی، مرکزوں کی حفاظت فرمائیے اللہ، اے اللہ آپ خود اے اللہ حفاظت فرمائیے اللہ، یہ مساجد آپ کے در ہیں اللہ، آپ کے گھر ہیں اللہ، اے اللہ یہ شہنشاہ کا دربار ہے اللہ، آج کیسی کیسی جسارتیں ہو رہی ہیں اللہ،
کیسے کیسے اقدام ہو رہے ہیں اللہ، آپ خود رحم فرمائیے اللہ، کرم فرمائیے اللہ، حفاظت فرمائیے اللہ۔ اللہ ہمارے دار ایمان کی ہر طرف سے حفاظت فرمائیے اللہ، جہات ستہ سے حفاظت فرمائیے، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے حفاظت فرمائیے اللہ۔ اے اللہ، وبا سے، بلا سے، زہر سے، سحر سے، بھوت پری کے اثر سے، اپنے اور غیروں کے شر سے بچائیے اللہ۔ اے اللہ، رجال کار عطا فرمائیے، مددگار عطا فرمائیے، اے اللہ خیر خواہ عطا فرمائیے، شب بیدار عطا فرمائیے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، اہل دل اہل علم عطا فرمائیے، اہل ذکر اہل فکر عطا فرمائیے، صالحیت اور صلاحیت والے عطا فرمائیے، قابلیت اور قبولیت والے عطا فرمائیے، محسنین عطا فرمائیے، معاونین عطا فرمائیے، مخلصین عطا فرمائیے، محبین عطا فرمائیے۔ اللہ، جس فضل و کرم سے آپ نے مسجد کا کام یہاں تک پہنچایا ہے، اللہ اس کے باقی کاموں کو بھی بائے تکمیل تک پہنچا دیجیے اللہ۔ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ، یقیناً جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ آپ ہی کی مہربانی سے، آپ ہی کی کرم فرمائی سے ہوا ہے اللہ۔ اللہ، آپ کن فیکن کے مالک ہیں اللہ، آپ کے پاس تمام چیزوں کے خزانے ہیں اللہ، اپنے خزانوں سے عطا فرمائیے اللہ، بقیہ چیزوں کو پائے تکمیل تک پہنچائیے اللہ۔ اے اللہ، یہ آپ کا دربار ہے اللہ، اپنے فضل و کرم سے آپ نے اے اللہ اس کے اندرون کو بہتر سے بہتر بنایا ہے اللہ۔ اے اللہ، حقیقت میں اس کو اعمال سے بہتر بنا دیجیے اللہ، معمور فرما دیجیے اللہ، ہمیشہ اے اللہ اعمال مسجد سے اس کو اے اللہ بھر دیجیے اللہ، آباد رکھیے اللہ، اس کی اے اللہ اس کے فیض کو دور اور دیر تک پہنچائیے اللہ۔ اے اللہ اس کی ظاہری باطنی حفاظت کا سامان فرمائیے اللہ۔ اے اللہ اس کی حد بندی اور اے اللہ اس کی اے اللہ اس کی جو چہار دیواری ہے اس کا بندوبست فرمائیے اللہ۔ آپ کا گھر کھلا ہے اللہ، اس کے لیے ہر ایک آدمی اپنے گھر کے دروازے کو پہلے جو ہے اے اللہ اہتمام سے بنا لیتا ہے اللہ، اپنے گھر کی حفاظت فرما لیتا ہے اللہ۔ یہ آپ کا گھر ہے اللہ، آپ کا در ہے اللہ۔ اے اللہ، اتنی اچھی شاندار مسجد آپ نے بنائی ہے اللہ، اس کی حفاظت کا سامان فرمائیے اللہ، اس کے لیے چہار دیواری اور اس کے لیے اللہ حد بندی کمپاؤنڈ کا انتظام فرمائیے اللہ۔ کھلی پڑی ہے اللہ، اے اللہ بچے بھی اب چھٹیوں میں جائیں گے اللہ، اے اللہ اس کو آپ ہی بچائیے اللہ، ہر چیز سے بچائیے اللہ، ہر اعتبار سے اس کی حفاظت فرمائیے اللہ، اس کا بہتر سے بہتر بندوبست فرمائیے اللہ۔ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ، ہم سب کے حال پہ رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، فضل فرمائیے، قبول فرمائیے اللہ۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔